653 جو ایلیمنٹری سکولز ہیں ان کو ہائی لیول تک اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور تیسرے فیز میں ہائی سے ہائر سیکنڈری لیول تک اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اب پہلے فیز کا ہم اپ گریڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ اگست سے 1 اگست سے ہم پہلا فیز جو ہے اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اگر مجھے آرنج اور میٹرو لائن کے 30 ارب روپے دینے نہ پڑتے تو ان دونوں فیزز کا بھی آج ہی اعلان کر دیتا۔ جو موجودہ پرائمری سکولز ہیں، ایلیمنٹری اور ایلیمنٹری سے سیکنڈری کلاسز، ان میں سول اسٹرکچر کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف یہ جو رقم ہم مختص کر رہے ہیں یہ صرف سٹاف کو اعزازیے کی مد میں دیے جائیں گے اور ان کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوں گے وہ دیے جائیں گے۔ جب اگلے مرحلے میں ہم ایلیمنٹری سے ہائی پہ جائیں گے، وہاں پہ جو ہماری نئی لیبز بنے گی اس کے لیے 25 ارب روپے کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اگر یہ تمام کام ہم روایتی طریقے سے کرتے تو ہمیں 295 ارب روپے اس کے اوپر خرچ کرنے پڑتے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں 27,517 اسکول جو اپ گریڈ ہو رہے ہیں ان کی بائفرکیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ 11,501 اسکول سینٹرل پنجاب کے ایریا میں ہیں، 5,402 اسکول نارتھ پنجاب کے ایریا میں ہیں، اور 10,614 اسکول جنوبی پنجاب کے ایریا کی جورسڈکشن میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جنوبی پنجاب کو جو شیئر مل رہا ہے وہ 38% شیئر اپ گریڈیشن کے اندر بھی مل رہا ہے۔ اور یہ جو اپ گریڈیشن ہوگی یہ تمام اپ گریڈیشن پیورلی میرٹ کے اوپر ہو رہی ہیں، اس میں کسی سیاسی سفارش یا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ تمام میرٹ کے اوپر آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گے۔ اس کا جو دوسرا اہم انیشیٹو یہ تھا کہ ایک سال میں 10 لاکھ بچوں کی جو انرولمنٹ تھی اس میں 40% طلبہ اور 60% طالبات ہیں، جو یہ بڑھانے کا یہ ہم نے ذمہ لگایا، یہ صرف ٹیچر کے ذمہ نہیں، یہ ہم نے محکمہ جو ایجوکیشن اور لوکل کمیونٹی ہے اس کے تعاون سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ جو یہ اسکول کونسلز ہیں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں اور ان کا تعاون بھی ان میں شامل حال ہے۔ اور تیسرے جو انیشیٹو ہے، طالب علموں سے 1 کروڑ 6 لاکھ بے فارم بھی حاصل کیے جا چکے ہیں۔ اب جو بھی بچہ داخل ہوتا ہے وہ اپنا بے فارم ساتھ لے کے آتا ہے۔ اس سے جو اسکولوں میں ڈبلنگ ہوتی ہے یا جو دوسرے پرابلم ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اور کمپیوٹرائزڈ جو ایک سسٹم ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور میں جو 100 اسکولز ہیں اس کے اندر 23,000 بچوں کو فری کھانا دیا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے کو بڑھاتے ہوئے ہم نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں اس کے اندر جائزہ لیا جائے کہ ہم اگر دن کو بچوں کو فری کھانا دے سکیں ان اضلاع کے اندر، اس کے لیے بھی مجھے پروپوزل چاہیے۔ تو یہ تمام جو انیشیٹوز تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں کہ آج ہم پنجاب کے اندر ایک بڑی تبدیلی محکمہ تعلیم کے اندر اس کی اپ گریڈیشن کے سلسلے میں کر رہے ہیں، اور اس میں جو اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ جو لوکلز ہیں وہاں کے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی ان کو سہولت نہیں ملتی۔ جب ان کو سہولت ملے گی تو بچے اسکول میں آئیں گے۔ اس انیشیٹو سے ہم 40 لاکھ بچوں کو دوبارہ اسکولوں میں داخل کر سکیں گے، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہوئے گی۔ اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو اسکول ایجوکیشن نے اور جو منسٹر ایجوکیشن نے کام کیا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ یہی عزم، یہی ترقی، یہی ہماری جاری رہے گی، اور یہی ہماری تحریک انصاف، ہمارا جو وزیر اعظم کا مشن ہے، جو ان کا منشور ہے، انشاءاللہ اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ بہت شکریہ۔ مراد بھائی آپ کوسچنز میں ایڈ اپ کر لیں۔ جی خالد صاحب۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، 40 لاکھ بچوں کا ٹارگیٹ آپ نے اس وقت اپنے سامنے رکھا ہے جنہیں اسکول میں دوبارہ انکلوڈ کرنا ہے، لیکن اصل اس پر فوکس جو ہے آپ نے پوری بات میں کہہ دیا کہ ساؤتھ پنجاب اصل فوکس ہے۔ یہ اگر آپ مزید اسے ایلیبوریٹ کر سکیں، یہ بتا سکیں
کہ ساؤتھ پنجاب میں کتنا تعلیم پر کتنا فنڈ لگنے جا رہا ہے، اور ابھی بھی آج بھی اخبارات میں اور دوسری جگہ آئی ہے بات چیت ہوئی ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کا نوٹیفکیشن جس پہ کل ہم نے بات کی تھی، اس میں کوئی انتظامی غلطی نہیں ہوئی، اس میں انٹینشنلی ارادتاً کچھ لوگوں نے سیاسی طور پر آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی تھی. ان دو چیزوں پر بات ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات ہوئے گی. ہمیں تو یہ ٹیکنیکل غلطی یا ہیومن ایرر لگتا ہے، اور اس کے لیے فوری طور پر جو کنسرن سیکرٹری تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. تو جیسے وہ آئیں گی پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. جہاں تک یہ ان اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا تعلق ہے، اس میں کسی ڈسٹرکٹ یا کسی ریجن کو کوئی پرائرٹی نہیں دی گئی کہ اس کے لیے ہم کوئی رولز ریلیکس کر رہے ہیں. یہ ٹوٹلی پیورلی میرٹ کے اوپر یہ تمام اسکولیں آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گی. ان کی ڈسٹرکٹ وائز بھی بریک اپ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں نے جو ریجنز ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں کہ کس ریجن میں کتنی اسکولز اپ گریڈ ہو رہی ہیں. تو ٹوٹل جو ہیں وہ 27,517 اسکول جو ہیں وہ اس میں پنجاب میں اپ گریڈ ہو جائیں گے. اور پچھلے بھی میں نے فگر دیے ہیں کہ ان کے 5 سال کے اندر 1,200 اسکول جو انہوں نے اپ گریڈ کیے تھے، اور ہم نے جو پچھلے ایک ہی سال میں 1,200 کئی اسکول ہم نے بھی اپ گریڈ کیے تھے. اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو ہم نے اپ گریڈ کیے ہیں، یہ ان کے علاوہ 27,000 اسکول اپ گریڈ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اپ گریڈیشن کا پروسیس کتنا مشکل اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اگر کسی اسکول کو اپ گریڈ کرنے جائیں اور اس کے اوپر اگر ہم خرچہ کرتے ہیں تو یہی میں نے عرض کیا تھا کہ 295 ارب روپے ہمیں لگیں گے اس پوری ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو یہ الحمدللہ ہم اس کے لیے تقریباً کوئی 50 ارب روپے سے زیادہ لگیں گے. تو یہ ہم اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے. جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس سے تقریباً 40 لاکھ بچے دوبارہ اسکولوں میں آ جائیں گے، اور لوگوں کو ان کی دہلیز پہ جو تعلیم ہے وہ ان کو ملے گی. خصوصی طور پر جب بچیوں کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں مشکل علاقوں میں ان کو دور جانا پڑتا ہے اور لوگ پھر اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جیسی کرونا کی سچویشن ہے، جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے باوجود جو یہ ہم نے انیشیٹو لیے ہیں، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جس کے اوپر بڑی محنت کی ہے، تو یہ قابل ستائش بات ہے. بہت شکریہ سنی صاحب، ماشاء اللہ اچھے آپ کی انیشیٹو ہیں. ہائر ایجوکیشن میں بھی اس کے ساتھ آپ نے اسکول میں بھی بتایا 36,000 کمرے بننے تھے پنجاب میں. آپ نے تو ڈائریکشن دی، لیکن شاید آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دے رہے، اداروں کی رپورٹ بھی آپ کے پاس ہے، شاید ایک کمرہ بھی نہیں بن پایا، اس کو بھی آپ نے ایکشن لیا. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، یہ زمین پر یعنی ریالٹی میں کب اس کو جو ہے وہ نظر آ سکے گا؟ کوئی ٹارگٹ فریم رکھا گیا ہے یا کوئی اس محکمہ اسکول میں وزرا کے یا دیگر ایڈمنسٹریشن ہے، اس پر بھی کوئی مانیٹرنگ چیک آپ کے پاس ہے؟ 1 اگست سے انشاءاللہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ سٹارٹ ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا اس کے اوپر ہم پوری ہماری نظر ہے، یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے بھی اپ گریڈیشن ہوئی اس میں کسی قسم کی جو کوتاہی ہے نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو مسنگ فیسلٹیز میں ریگولرلی جو ہماری جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ فنڈز ہوتے ہیں، کافی کام ہوتا بھی رہا. کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں کچھ چیزیں بیک اینڈ پہ جاتی ہیں. جب ہماری پرائرٹیز، جب ہیلتھ پہ زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے اور اس پہ ہماری ریگولر میٹنگ ہوتی ہیں، تو اس طرح کی بات نہیں ہے. الحمدللہ تمام کام تسلی بخش ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ طرف تعلیم فوکس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کرونا ہمارے ساتھ چلنا ہے کچھ دیر کے لیے مزید، جب تک تمام قوم کی ویکسینیشن نہیں ہو جاتی ہے. ایک تو آفٹر تو اسکول آپ نے شروع کیے تھے اسپیشل بچوں کا کیا سلسلہ ہے، وہ چل رہے ہیں، آگے کنٹینیو ہوں گے یا وہ سارا پروجیکٹ کلوز ہو گیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بھی حکومت کی ترجیحات میں کوئی چیز شامل ہے کہ جس طرح سابقہ حکومتوں نے لیپ ٹاپ دیے، باقی چیزیں کی، اب یہ کہا جا رہا تھا کچھ روز قبل مونس لائی اس بات پر تنقید کی کہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پٹواریوں کو لیپ ٹاپ دے رہی ہے، طلبا کو لیپ ٹاپ نہیں دے رہی. تو اس حوالے سے بتا دیجیے گا آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کریں. ہم تو ٹوٹلی چاہتے ہیں کہ ہم تمام چیزوں کو کمپیوٹرائز کریں، ایون کہ ایجوکیشن کے علاوہ جو ہماری ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ہم کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سارا اس کے اوپر کام بھی ہو چکا ہے. اس کے لیے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ایک دن
علیحدہ سے بریفنگ دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ریکارڈ سینٹرز ہیں جہاں پہ لوگ جاتے تھے اور ان کو فرد لینے کے لیے, انتقال کرنے کے لیے جتنی تکلیف اٹھانا پڑتی تھی, ان کی جو صرف 20 ان کے پاس جو موبائل وینس تھیں, ابھی 20 اور کی بھی ہم نے منظوری دی ہے. جو فرد ہے وہ 100 سے ہم 700 پہ جائیں گے, اور 8000 جو نادرہ کے سینٹرز ہیں وہاں تک یہ فیسلٹی مل رہی ہے. اب جو ریونیو افسر ہوگا اس کو بھی ہم کمپیوٹر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم جا رہے ہیں کمپیوٹرائز کی طرف, تاکہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن میں بھی ہو, ریونیو میں بھی ہو, تمام ڈپارٹمنٹس میں یہ سسٹم ہمارا چلتا رہے, اور آن لائن بھی ہماری تمام چیزیں چلتی رہیں. اور یہ جتنا جو ہماری انیشیٹو ہیں وہ انشاءاللہ رول بیک نہیں ہوں گے, وہ سارے آگے چلتے رہیں گے. شیخ صاحب ایجوکیشن کا بتا دوں, ایجوکیشن کا میں اپڈیٹ کر دوں. جو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے آتے ہی ٹرانسفر لے کر کہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف سب کچھ ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کی آپ دیکھیں جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ہم نے آن لائن کر دی, ان کی لیو جو ہے وہ آن لائن کر دی. اب ہم ان کی پروموشن اور ان کی سروس بکس جو ہیں وہ بھی ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب اگلے 3 مہینے کے اندر یہ چیزیں ہو جائیں گی کہ ہم بالکل ہمارا جو پورا ڈیجیٹلائزیشن کا پروگرام ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پورا انفراسٹرکچر سب چیزیں دسمبر 21 اس سال کے اینڈ میں دسمبر 21 میں کمپلیٹ ہو. آج جب ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری حکومت 5 سال کا اینڈ ہوگا, ہر چیز اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ کی ہوگی. ہم نے اتنا فوکس کیا ہوا ہے سی ایم کی لیڈرشپ کے نیچے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے. جب تک آپ کے پاس ڈاٹا نہیں آئے گا آپ اندھوں کی طرف فیصلے کریں گے. بالکل ڈارکنیس کے اندر ڈاٹا ہوگا تو صحیح فیصلے ہوں گے اور آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی آئے گی. جو اپڈیشن میں صرف یہ جاننا چاہتے ہیں, یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے جو سی ایم صاحب نے ابھی اپروو کیا ہے آج. یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے, آپ کو پتہ رکھنا چاہیے کہ کتنا بڑا اسٹیپ ہے. یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ ایجوکیشن کے اندر ایک ریولیوشن آنے لگا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب شروع ہوگا, آپ اتنا 40 لاکھ بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم 2, 4, 5 لاکھ بچوں کی بات نہیں کر رہے, 40 لاکھ بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور انرولمنٹ ڈرائیو پہ جو سی ایم صاحب نے بھی بات کی, ان حالات کے اندر انرولمنٹ ڈرائیو کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام. ہم 3,37,000 بچوں کو لے کر آئے ہیں, جن میں سے 2 لاکھ بچے ہیں 50 دن کے اندر. ہم نے ٹارگیٹ 1 ملین کا دیا تھا. سوال کر لیں, آواز آ رہی ہے. سی ایم صاحب ایجوکیشن میں تو کافی بات ہو گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کورونا جو ہے اس وقت بہت بڑی بیماری کی صورت میں پھیلتا جا رہا ہے. سندھ نے جو ہے وہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے. پہلے جب حکومت نے نہیں کروایا پنجاب میں تو بعد میں ہمیں یہاں پر لاک ڈاؤن میں جانا پڑا تھا. تو کیا ایسی تجویز زیر غور ہے کہ آپ بھی انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کر دیں تاکہ کورونا کے بعد رہ گئی ہے اس پر کم ہو؟ اور دوسرا جو سروسز ہاسپٹل سے کورونا کی ویکسین کے بارے میں چوری ہوئی ہے یا وہ کسی جگہ سے اس کو یا کسی اہم شخصیات کو رہ گئی ہے, اس کی جو رپورٹ ہے وہ کب تک آنے کی سوچ ہے؟ اس کی تو انکوائری ہو رہی ہے, وہ جیسے ہی آتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. جہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات ہے, وہ NCOC کی گائیڈ لائن کے مطابق پروونشل کمیٹی کرونا بیٹھتی ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم ڈے ٹو ڈے چیزوں کو ریویو کر رہے ہیں, تو جیسے ہی مناسب ہوگا ہم ویسے فیصلے لیتے جائیں گے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ لوگوں کو تکلیف ہو, ان کو ہم کسی مشکل میں ڈالیں, تاکہ کاروبار بھی چلتا رہے اور ہم چیزوں کو بھی مینیج کر سکیں. تو اس سے سب سے اچھا اور آسان کام یہی ہے کہ SOPs کو ہم فالو کریں تاکہ ہم کسی مشکل سے بچے رہیں. سی ایم صاحب یہ فرمائے گا کہ یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ پنجاب حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہ منشور تھا کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ 5ویں تک جو ہے وہ اردو میڈیم میں جو ہے آپ تعلیم دے رہے ہیں, لیکن پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ابھی تک نہیں دے رہے. تو یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ کب تک آپ رائز کریں گے؟ اور دوسرا سی ایم صاحب آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے, زبردست قسم کے چوکے چھکے لگا رہے ہیں, میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, سوالوں کا جواب دے رہے ہیں, یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ بتائیں کہ اگر مریم نواز بی بی جو ہیں وہ اپنے والد سے ملنے جانا چاہتی ہیں تو کیا حکومت ان کو اجازت دے گی؟ اور آپ سمجھتے ہیں ایک بیٹی کو باپ کے پاس جانے کی اجازت ہونی چاہیے؟
جی میڈم ہی جواب دیں اس کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک میں اس قوم کی کروڑوں بیٹیاں ہیں جو اس وقت ان کے والد صاحب کے دیے ہوئے زخم چاٹ رہی ہیں. تو ان کی ناقص پالیسیز، شاہی فرمان اور شاہی خاندان کے رویوں کا شکار جو ہے آج پاکستان کی بیٹیاں پکار پکار کے عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو وسائل تھے، جو تعلیم پر خرچ ہونے چاہیے تھے، جو بیٹر کیئر ہیلتھ فیسلٹیز پہ خرچ ہونے چاہیے تھے، جو ہمارے بہتر مستقبل کے لیے ایسے منصوبے جس میں وہ بااختیار ہوتی، ہنرمند ہوتی اور معاشرے کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتی، تو ان کو میٹرو اور اورنج بس جیسے منصوبے دے کے جو ان کا حقیقی حق تھا اس کا قتل کیا گیا. تو وہ بھی اس قوم کی بیٹیاں ہیں جو ذل سبحانی کے ان رویوں کا شکار ہیں جو ان کے کاروبار اور ذاتی مفاد کے ساتھ جڑے تھے. تو قانون نہ بیٹی دیکھتا ہے نہ ماں دیکھتا ہے. قانون جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا رول آف لا کا کانسٹیٹیوشن کے اندر جو درج اختیار ہے اس کو دیکھتا ہے. تو اس کے اندر کسی امیر کی بیٹی یا کسی غریب کی بیٹی میں کوئی تفریق نہیں ہے. رول آف لا کو انشور کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ نو ون از ابو دی لا. تھینک یو. میں اسی سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا. قانون سب کے لیے برابر ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے قانون میں ریلیکسیشن دی جائے اور کسی کے اوپر اپلائی کیا جائے. قانون سب کے لیے برابر ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ فگر جب آپ کو بتا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں آرنج لائن اور میٹرو ٹرین کے ہمیں اگر 30 ارب روپے نہ دینے پڑتے تو آج یہ دوسرا اور تیسرا فیز ہم ساتھ ہی اس کا اعلان کرتے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ پچھلے جو ادوار میں کیا کیا گیا. اور اپ گریڈیشن کی آپ کو فگر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو پچھلے 5 سال میں 2013 سے 18 تک 1251 اسکول اپ گریڈ کیے گئے صوبہ کے اندر، اور ہم نے 1 سال کے اندر 1227 اسکولوں کو اس سے پہلے اپ گریڈ کر دیا ہے. اور آج ہم 27,517 اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو آپ خود دیکھ لیں. تاکہ باقی اسکول سے بھی کر سکیں. جی یہ فرما دیں کہ عام طور پہ تعصب ہے کہ آپ میرٹ پہ ہی کام کر رہے ہیں اور پہلے جو انہوں نے لرننگ ٹرانسفر کا معاملہ تھا ٹیچرز کا، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا کہ وہ کافی پاپولر ہوا. آپ جو اس وقت آپ اپگریڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس کو بھی آپ اسی میکانزم میں لے کے جا رہے ہیں جیسے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں کہ کسی ٹیچر کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے؟ یہ اس کو بھی اسی طرح اپڈیٹ کریں گے جا کے پھر سیاسی آپ کی جو معاملات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، کوئی ایم پی اے آ جاتا ہے، کوئی ایم این اے آ جاتا ہے اور 50 ایم این اے آپ کے سے ناراض بھی کیا جاتا ہے کہ وہ ناراض تھے کہ آپ ان کے کام کیونکہ میرٹ پہ نہیں تھے، آپ نے جواب دے دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ناراض نہیں ہے، یہ اس کو آپ درست کر لیں. دوسری بات جو ہماری ای ٹرانسفر ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن آج تک کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی کہ کسی کو پسند یا ناپسند پہ ٹرانسفر کر دیا گیا. اب یہ جو 27,000 اپ گریڈیشنز ہیں اس میں آٹومیٹک ایک کرائٹیریا ہمیں بنا دیا کہ جس میں 100 بچے ہیں، جس میں 150 بچے ہیں، جس میں 300 بچے، اس طرح کا کرائٹیریا آٹومیٹکلی وہ اسکول اپ گریڈ تصور ہوگا. اس کو کسی سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کے پاس چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو سی ایم آفس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آٹومیٹکلی اپ گریڈ تصور کیا جائے گا. موسم بلا ہاں، یہ جو پچھلے 1227 جو اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی اس قسم کی سفارش شامل نہیں تھی. پورے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ہوم ورک کیا گیا، اس میں جو فیزیبل تھے، جو اس کرائٹیریا میں آتے تھے، آٹومیٹکلی ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے. آپ نے نچلی سطح سے آپ اوپر آئے ہیں، یعنی دوسری لیول کی سطح پر آپ نے سیاست کی، وہاں سے آپ اوپر آئے ہیں. کچھ جانشین ایسے ہیں جس میں مونس الہی ہے، بلاول بھٹو زرداری ہے، ڈائریکٹ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں
اور यूसी लेवल तक की इन्होंने सियासत नहीं की, वो हमेशा आपकी किरदारकशी करते हैं, या जैसे मैंने कल भी कहा कि उन्हें आपकी एक भी अच्छा काम जो है नहीं पाता, जिस तरह लैपटॉप का जिशान ने जिक्र किया। आप बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और पंजाब हुकूमत पर हमले कर रहे हैं, तो इस सोने का चमचा देकर पैदा होने वाले जानशीनों को आप क्या जवाब देंगे? मरियम के हवाले से तो मैडम ने बता दिया, कौन सुनना चाहती है कि आपकी इनके बारे में क्या राय है जो इतने बड़े सूबे के सीएम को तनकीद का निशाना बनाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस जीरो है? मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हम अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देते हैं और हम मेरिट पे तवज्जो देते हैं और हम अपना काम करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इधर उधर की बातों में अपना वक्त ज़ाया करें, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अपने डिसीजन करें और अपना काम करें। मेरे ख्याल में पहले तो वो अपने जो मामलात हैं उनको देखें कि उनके ठीक हैं, तो फिर हमारी बात करें। सीएम साहब, जिस तरह से आपने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स का ऐलान किया, तो ये मामला अगस्त से स्टार्ट हो गया। पिछले 1 साल से तकरीबन जो है मुल्क को कोरोना की वबा की जकड़ में है, और जो गरीब वालिदैन हैं, जब तक बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो 1 साल से स्कूल्स बंद पड़े हैं और बच्चों से फीस भी चार्ज की जा रही हैं, और जब उनकी स्लिप देखते हैं फीस की स्लिप, तो उनमें जनरेटर का बिल भी, सिक्योरिटी का बिल भी पड़ा हुआ होता है। तो क्या ऐसा नहीं कोई पंजाब हुकूमत लाहिमल बना सकती कि प्राइवेट स्कूल्स को बुला के कोई ऐसा रिलीफ फंड दिया जाए जिससे स्कूल्स मालिकान का भी काम चलता रहे और गरीब आवाम को भी जो रिलीफ मिल सके? मैं इसमें आपको बता दूं कि पहले 6 महीने जब स्कूल बंद हुए थे, आपको याद है पिछले साल हमने 20% डिस्काउंट दिया था फीस की, और हमने इंश्योर किया था, और जितने केसेस हमारे पास आए थे उसके बाद भी कई स्कूल्स नहीं दे रहे थे, हमने फिर भी वो इंश्योर करवाया। उसके बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि स्कूल्स बंद होने शुरू हो रहे थे, क्योंकि 70% स्कूल पंजाब के अंदर वो 5,000 से कम फीस पर 70%। सो हमने पहले पेरेंट्स को सपोर्ट किया, फैमिलीज को सपोर्ट किया, उसके बाद हमने स्कूल्स को भी थोड़ा सपोर्ट करना था, क्योंकि पेरेंट्स ने फीसें देनी बंद कर दी। जब फीसें देनी बंद की तो स्कूल बंद होने शुरू हो गए, क्योंकि टीचर्स को सैलरीज भी देनी। अगर घर बैठे हुए टीचर तो स्कूल्स के अंदर है, उनको सैलरी तो जाएगी, वो नौकरी से नहीं निकाल रहे, बहुत लोग नौकरी से निकाल दिए गए। सो इसलिए हमें बैलेंस थोड़ा उसके अंदर करना पड़ा कि अगर फीसें देनी भी है तो वो ऑब्वियसली टीचर्स को जा रही है और बाकी चीज़ों पे जा रही है, उनकी फैमिलीज से भी चलना है। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल बैलेंस था हमारा, बहुत मुश्किल, मगर इसको हमने कोशिश की उसको बैलेंस। वासिफ जी है ये बताइए कि जैसे कि इसकी लहर कोरोना की तो चल रही है, हॉस्पिटल के अंदर ये सूरत हाल है कि पीकेआई जैसे हॉस्पिटल ने भी कोरोना जो पेशेंट है उनको देने से इनकार कर दिया, उनका कह रहे हैं कि हमारे की कैपेसिटी नहीं है, और जो बाकी दीगर हॉस्पिटल है वहाँ पर भी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, वेंटिलेटर मौजूद नहीं है उनके पास बफर इंतजाम में। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो लाखों की रुपए की जो फीस है उनसे वसूल कर रहे हैं। तो हुकूमत क्या कर रही है, किस तरह से तमाम जो बढ़ती हुई तादाद है लोगों की उनको पूरा कर रही है? और दूसरी बात यह है कि जैसे कि 60 साल से 50 साल से ऊपर के लोगों को जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 2 बच्चों की वफात हुई कोरोना से, तो उनके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, बच्चों को कब से जो कोरोना वैक्सीन वो लगाना है शुरू करें? गवर्नमेंट ने आज वो प्राइवेट को अलाउ कर दिया है कि आप वोट करें वैक्सीनेशन और एक रेट मुकर करके मुझे क्या मौजूदा जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है पेशेंट्स का, क्या पंजाब गवर्नमेंट भी पंजाब में प्राइवेट शोबे को इंड्यूस करेगी या प्रमोट करेगी, तो वो खुद से करना चाहते करेगी? जिस तरह आपने खुद फरमाया कि सिचुएशन जो है उसमें हस्पतालों पे प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, परसों हमने आपको बताया था कि 1.5 अरब रुपए की जो ख़रीदारी है उसको पंजाब हुकूमत ने अलाउ किया है, वो हम परचेज़ कर रहे हैं और उसको इंशाल्लाह हम यहाँ पे लोगों के साथ वैक्सीनेशन करेंगे। 126 तक ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं और वहाँ पे भी हम कर रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के साथ इसको आगे बढ़ाने की बात है, तो ये इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत के साथ मिल के इसको हम चाहेंगे कि कोई भी मेकनिज़म इस तरह से हो कि हम पूरे पंजाब को वैक्सीनेट कर सकें। उसके लिए किस तरह से हमें वसाइल
چاہیے اور کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جلدی سے جلدی جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کریں گے انشاءاللہ اور ہمیں کرنا چاہیے. جی قذافی جی بچوں کے حوالے میں ابھی تک تو کچھ اس طرح کی ریسرچ نہیں آئی کہ ان کو ویکسین الاؤ ہے ان کو لگانا چاہیے کہ نہیں. یہ اب ٹیکنیکل جو ہماری ایکسپرٹ کمیٹی ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی رابطہ تو وہ جیسے کوئی ٹیکنیکل ایڈوائز آئے گی میڈیکلی تو پھر اس کے بعد ہی ہو سکے گا. ابھی تک تو بچوں میں نہیں ہے اس طرح کا کہ ان کو ویکسینیشن کی جائے. جی میں نے عرض کیا کہ جو ویکسین آتی ہے وہ وفاقی حکومت ایک فارمولے کے تحت بتاتی ہے کہ کس ایج گروپ کو کس طرح سے لگنا ہے. ایک گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جو پنجاب گورنمنٹ لے رہی ہے وہ پنجاب حکومت اس کے لیے پھر اپنی پالیسی طے کرے گی. تو وہ ہم اپنے فرنٹ لائنرز جو جتنے ہیں جو ہم ڈیسائیڈ کریں گے وہ پھر ان کو ہم خود لگائیں گے. جی وہ ہم کر سکتے ہیں. اسکولوں کو اپگریڈیشن کرنا بہت اچھا اقدام لیکن اسکولوں کے اندر لوگ اپنے بچوں کو اس لیے بھی نہیں بھیجتے کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا. نیوٹریشن کا پروگرام کیا جا رہا ہے لاہور میں اس وقت بتایا کہ 30,000 بچوں کو دیا ہے لیکن ابھی بھی لاہور کی سڑکوں پر ایسے کئی بچے دکانوں پر کام کرتے نظر آتے ہیں کہ جن کے والدین اسکولوں میں اپنے بچے بھیجنا افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر کیا جامع پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ان بچوں کو کس طریقے سے اسکول لایا جائے؟ ابھی میں نے جو اپنی بات تھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک کی ہے کہ لاہور کے اندر جو 100 اسکول ہیں ان کے اندر 23,000 بچوں کو دن کا کھانا ملتا ہے. پھر میں نے بتایا کہ جو غربت کی شرح میں جو ڈسٹرکٹ جن کا سکور پاورٹی سکور کم ہے تو وہاں پہ بھی ابھی ہم نے کہا ہے کہ ان ڈسٹرکٹس کے اندر آپ ورک آؤٹ کریں کہ کمپلیٹلی جو پرائمری مڈل اور ہائی سکولز ہیں گرلز بوائز جتنے بھی ہیں ان کے اندر اگر ورک آؤٹ کیا جائے کہ کتنے بچے ہیں اور ان کو دن کا کھانا اگر فری دیا جائے تو اس کو کیا اس کے اوپر کوشش کی جا سکتی ہے. تو اس کے اوپر منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے جو مجھے بریف کیا ہے جو 10 ڈسٹرکٹس تھے پنجاب کے جو پاورٹی لیول میں بہت کم تھے ان 10 ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہمارا خرچہ پڑتا تھا وہ تقریباً 12 ارب روپے کا پڑتا تھا. 30 روپیہ پر بچہ جو وہ اس کے اوپر جو ایکسپینڈیچر آ رہا تھا 12 ارب روپے کا خرچہ تقریباً 10 ڈسٹرکٹس کے اندر پڑ رہا تھا. تو باقی آپ ورک آؤٹ کریں اس میں بڑے ڈسٹرکٹ بھی ہیں اور 36 ڈسٹرکٹ پورے پنجاب کے ہوں گے تو ہم اتنا کیا افورڈ کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے. ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور ہم کر لیں کیونکہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے کہ اگر بچوں کو اسکول میں ہم ان کو دن کا کھانا دے دیں. تو اسی لیے ڈپارٹمنٹ کو ابھی انسٹرکشن دیے کہ اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر کام کریں کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں ان ڈسٹرکٹس کے اندر جہاں پہ پاورٹی لیول زیادہ ہے تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ یہ کر رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس طرح کا کام کر لیں تاکہ بچوں کو دن کا کھانا تو میسر ہو سکے. عمر فاروق ڈانڈی سیم صاحب بچوں کو یقیناً اسکول بھیجنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے لیکن اگر اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کوئی قانون سازی کر دے. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوسہ شکاوان اور وزیر تعلیم مراد راس نیوز بریفنگ میں خطاب کر رہے تھے جس کا ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 5 سالوں میں 1251 سے زائد اسکولوں کو اپ گریڈ کیا ہے اور کوشش